وہ کون بدبخت تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر خوشیاں منائی؟ سورہ کوثر کا شان نزول کیا تھا؟ فرشتے کن لوگوں کو گھسیٹ کر جا رہے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی روشنی سے علم حاصل کرنے والوں کو میرا سلام۔ آج کی صورت ہے 108 سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی ایک بھی غلط لفظ سن کہتا ہوں سکے۔ یہ 80 کروڑ ہو، 80,000 ہو، 80 ارب ہو، اگر محمد کی بات آ گئی تو میں 80 ارب کو اپنے پیر کی نوک سے رکھتا ہوں۔ چاہے وہ بات ہو آج کے دور کی یا بات ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی، آج بھی کوئی ایسا واقعہ سنیں کہ کسی بدبخت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے اور ہمارا خون کھول جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کاش اس زمانے میں ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانے والے کی انگلیاں توڑ کے رکھ۔ آج کا واقعہ بھی کچھ ایسا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹے عطا، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اللہ پاک نے ایک ایک کر کے اپنی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کل تک جو ننھا سا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں سانسیں لے رہا تھا، آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ آپ کو صبر عطا کرے۔ یہ غم اتنا بڑا تھا کہ جس کا ازالہ نہ کسی کی تسلی سے ممکن تھا اور نہ ہی کسی اور شے میں۔ دل غمگین، پریشان اور خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ کان لگائے کھڑا تھا اور یہ سب باتیں سن رہا تھا، جیسے ہی اندر سے آواز آئی کہ عبداللہ اب نہیں رہے، وہ برباد ہو گیا۔ تو یہ کہکے لگانے لگا، ہنسنے لگا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وفات پا جانے پر یہ شخص خوشیاں منا رہا تھا، سب کو آوازیں دے دے کے بتا رہا تھا بترا محمد، بترا محمد، کہ محمد کی نسل کٹ گئی، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا، یہ اور کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدبخت سگا چاچا ابو لہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے پر یہی چاچا خوشیاں منا رہا تھا، غلام آزاد کر رہا تھا، مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ کھاؤ کھاؤ، آج بہت خوشی کا دن ہے۔ لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی پیدائش پر وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا؟ سب لگ جشن مناؤ، اس کی نسل کٹ گئی۔ عداوت میں اس قدر گر گیا تھا کہ ننھی سی جان کے چلے جانے پر خوشیاں منا رہا تھا۔ کہتا تھا اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چلنی چلنی ہو کر رہ گیا۔ جیسے آج بھی انسان آگے نسل اس کی اولاد یعنی بیٹے ہی چلاتے ہیں، تو یہ سمجھتا تھا کہ اب تو اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا، نہ قاسم، نہ عبداللہ، نہ ہی ابراہیم، تو اب کون اس کی بات کو آگے پھیلائے گا، کون اس کے دین کو آگے پہنچائے گا؟ تو ابو لہب اس خوش فہمی میں رہا اور اللہ پاک نے سورہ کوثر نازل فرمایا۔ اللہ نے انہیں کوثر سے نوازا۔ سورہ کوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اور صرف تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور صحابہ کو بتایا کہ اللہ نے مجھے کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی ہے۔ کوثر کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ وہی نہر ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ سوچیں، جنت کا تصور ہی اگر اتنا خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حوض کوثر پہ ہم سے پہلے تشریف فرما ہوں گے۔ یہ شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے امتیوں کی۔
اور ایک جگہ آیا ہے وہ پیالے جس سے امتیوں کو پانی پلایا جائے گا، ان کی تعداد ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو جنتی ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں چھوڑ دو، لیکن فرشتے انہیں لے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی، نئی نئی بدعتیں ایجاد کی۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو صرف جہنم ہی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، آمین۔ اللہ پاک نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی خوشخبری دی تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نماز اور قربانی کیجیے، اونٹوں کی قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے اور اس کا شکر ادا کیجیے۔ پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں کی قربانیاں بہت زیادہ کیا کرتے خوشیوں کے موقع پر، لیکن جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی قربانی کا حکم دیا تو ظاہر سی بات ہے لوگ تو پریشان ہو گئے ہوں گے کہ اس کے گھر میں اتنا بڑا واقعہ گزرا ہے تو یہ کس طرح اونٹ کی قربانی کر رہا ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی خوشخبری دے دی۔ انہیں کیا معلوم کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے مار رہے تھے، جو بطر محمد کہہ رہے تھے، اس صورت میں ان لوگوں کے لیے بطرہ کا لفظ آ گیا کہ ان کی نسل کٹ گئی، وہ برباد ہوئے۔ آپ غم نہ کریں، آپ قربانی کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ سورہ کوثر کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا کیونکہ یہ اللہ پاک کی ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ لیکن وہ پاگل دیوانے کفار مجنوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، نہیں جانتے تھے کہ ان کا کیا حشر ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، اور ان بدبختوں کی نسل تو اسی وقت کٹ گئی تھی، ان کی کئی اولادوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا تھا، ان کا تو نام و نشان تک باقی نہ رہا اور آج بھی انہیں کوئی یاد نہیں کرتا سوائے لعنت۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مانوی اولادیں ہیں، کتنے صحابہ کرام، انبیاء، اولیاء، صدیقین گزرے ہیں، اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیر رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیر رہا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد حسن، حسین کتنی بڑی تعداد میں اس دنیا میں موجود ہیں۔ مٹا کے اس کا نام لینے والا اس ساتھیوں اور ان کفار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کرتے تھے۔ ہمارے نبی کا نام تو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔